مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت میرے لیے سعادت سمجھتا ہوں آج ایک ایسی محفل میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. اس میں دین کی طلب رکھنے والے اور دین کی فہم حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والے حضرات اور خواتین کا اجتماع ہے، اور خاص طور سے خواتین کا اجتماع دین کی فہم حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے پوری امت کی ایک اہم ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خاتون کو معاشرے کی سنگ بنیاد کی حیثیت عطا فرمائی ہے، اور کسی معاشرے کی اصلاح میں یا اس کے بگاڑ میں جو اہم ترین کردار ایک خاتون ادا کرتی ہے اس کو پوری طرح اسلام نے نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس کے مطابق بہت سے احکام اور تعلیمات دی. اور خواتین کے اندر دین کو سمجھنے اور اس کی طرف پیش قدمی کرنے کا جو رجحان کہیں بھی پایا جائے وہ باعث وہ لائق ہمت افزائی ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے میں مزید ترقی عطا فرمائے. محدود مجلس ہے اور ظاہر ہے کہ کسی ایک مجلس میں دین کے تمام گوشوں کا احاطہ ناممکن ہے. اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی کے بارے میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. آیت کریمہ احزاب کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا بنیادی مقصد بیان فرمایا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں. آیت کا ترجمہ ہے. اور اس آیت کے اندر جس پہلو کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے
وہ یہ کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بہترین نمونہ بن کر ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اس دنیا میں زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے. اس نمونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نمونہ بھیجنا اللہ تعالیٰ نے کیوں ضروری قرار دیا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب موجود تھی قرآن کریم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے بھیجنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونے کی حیثیت میں بھیجا کہ یہ اگر کتاب ہے تو اس کی عملی تفسیر اور عملی شکل یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی. اس نمونے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ انسان کی نفسیات اور اس کی فطرت سے کون باخبر ہو سکتا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کو کسی بھی چیز کے سیکھنے اور کسی چیز کی تربیت حاصل کرنے کے لیے محض نظریاتی تعلیم کافی نہیں ہوا. یہاں کتاب یہ کسی انسان کو کوئی علم، کوئی فن، کوئی ہنر سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اس فن اور ہنر کا عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کر کے اس کو نہ سکھایا جائے. اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض جانوروں اور دوسرے انسانوں کے درمیان فرق رکھا ہے. بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کو بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے کسی مربی کی، کسی تربیت دینے والے کی، کسی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی سیکھ لیتے. ایک مچھلی کا بچہ پانی کے اندر پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی وہ پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیا. اس کو تیراکی سیکھنے کے لیے کسی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں، پیدا ہی اس طرح ہوا ہے کہ اس کو تیرنا آتا ہے. اس کو اس تیراکی کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہیں، کسی مربی کی ضرورت نہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں. مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اسے دانا کٹکنا شروع کر دیا. اس کو دانا کٹکنے کی تربیت حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کی، کسی مربی کی، کسی انسٹرکٹر کی عادت نہیں. لیکن کوئی شخص یہ دیکھے کہ جس طرح مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے، تو میں بھی بحثیت ایک انسان سے جو اشرف المخلوقات ہوں تو میں بھی اپنے بچے کو پانی میں ڈال دوں، یہ بھی اسی طرح تیرنا شروع کر دے گا خود بخود. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بچے کو موت کے منہ میں ڈالے گا. یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت ان جانوروں سے مختلف بنائی. وہ جب ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتا ہے. اس کو کھانا کھانے کے طریقے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اس کو چلنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، اس کو تیرنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے اور مربی کی ضرورت ہے. تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ کوئی بھی علم و فن، کوئی بھی ہنر، کوئی بھی طریقہ کار محض نظریاتی تعلیم، محض نظریاتی کتاب کے ذریعے انسان کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ کوئی مربی باقاعدہ نہ سکھائے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی. یہی وجہ ہے کہ دین تو بہت اعلیٰ و عرفہ چیز ہے، لیکن دنیا کے جتنے علوم اور جتنے ہنر ہیں ان کے اندر بھی یہ اصول کار فرما ہے کہ ایک انسان محض کسی علم و فن کی کتابیں پڑھ کر اس علم و فن کا ماہر نہیں بن پاتا. میڈیکل سائنس کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. ایک آدمی اگر ڈکشنری کی مدد سے، میڈیکل ڈکشنری بھی موجود ہے، میڈیکل ڈکشنری کی مدد سے وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر اور اپنے طور پر ویسے مجموعی سمجھ کر اور وہ پریکٹس شروع کر دیں اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیں، تو سوائے اس کے قبرستان آباد کرے کوئی اور خدمت وہ انجام نہیں دے سکتا. یہ کہ محض کتاب پڑھ کر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو باہر اساتذہ نے اس کو میڈیکل سائنس کی تربیت نہ دی. بلکہ عام طور سے رواج یہ ہے کہ محض ڈگری حاصل کر کے بھی کوئی کسی شخص کو پریکٹس کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ کچھ دن ہاؤس جاب نہ کرے.
کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر وہ علاج کا طریقہ نہ سیکھے، اس وقت تک اس کو پریکٹس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کوئی شخص انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر یہ چاہے کہ میں انجینئر بن جاؤں تو وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ اور تو اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کھانا پکانے کی ترکیبوں کی کتابیں بازار کے اندر عام کک بکس، وہ جن کے اندر سب ترکیبیں لکھی ہوتی ہیں کہ بریانی اس طرح بنتی ہے اور کباب اس طرح بنتے ہیں اور قیمہ اس طرح سے تیار ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر یہ چاہے جس نے کبھی اس کی تربیت حاصل نہیں کی، وہ یہ چاہے کہ وہ کوئی کک بک اپنے سامنے رکھوں اور اس کے ذریعے بریانی تیار کروں تو خدا جانے کیا ملغوبہ تیار کروں، اس سے کبھی وہ بریانی تیار نہیں ہو جب تک کہ کسی پکانے والے سے واقعتاً ایک نمونہ عملی سامنے دیکھ کر اس کو اس کی تربیت حاصل نہ کی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کی ہدایت کے لیے کتاب کے بھیجنے پر اتفاق نہیں فرمایا۔ جب بھی کوئی کتاب بھیجی ساتھ ایک پیغمبر بھیجا۔ ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، ساتھ میں کوئی نئی کتاب نہیں آئی۔ بے شمار انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو بھیجے گئے ان کے ساتھ کوئی کتاب نہیں آئی، لیکن ایسی ایک مثال نہیں ہے کہ کتاب بھیجی گئی ہو ساتھ میں رسول نہ بھیجا گیا۔ وہ اس لیے کہ تنہا کتاب کبھی انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کا معلم، اس کا مربی، اس کا نمونہ عملی اس کے سامنے موجود نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول بھیجا، جب بھی کوئی کتاب بھیجی تو اس کے ساتھ رسول بھیجا، اور ایک بڑا پیارا استعارہ استعمال کیا قرآن کریم نے ایک آیت میں، ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آئی ہے یعنی قرآن، اور اس کے ساتھ ایک نور بھیجا ہے۔ نور بھیجا، اس نور سے مراد ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جیسے اگر ایک شخص کے پاس کتاب موجود ہے، میرے پاس ایک کتاب موجود ہے جس میں بہت اعلیٰ درجے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن روشنی نہیں ہے کمرے میں، دن کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، نہ یا کوئی مصنوعی روشنی ہے، اندھیرا ہے، تو وہ کتاب تو اپنی جگہ مکمل ہے، لیکن چونکہ میرے پاس نور نہیں ہے اس واسطے میں اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہم بھیج رہے ہیں جو کامل ہے، مکمل ہے، جس کے اندر جو اپنی جگہ پر ہدایت اور رہنمائی کے لیے بالکل کافی ہے، لیکن تم اس سے فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور اس کے ساتھ شامل نہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سنت بنائی ہے کہ کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کتاب اللہ کو آدمی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کتاب کو بھیجا قرآن کریم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو آپ حضرات نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ مشرکین مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے شخص کے معرفت بھیجی جا رہی ہے، ایک شخص کے معرفت واسطے سے بھیجی جا رہی ہے جو ہم ہی میں سے، کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ہم سے ہم کلام ہوتا، کیوں نہیں براہ راست ہمارے اوپر کتاب نازل کی جائے، لولا انزل علینا القرآن جملۃ واحدہ، براہ راست ہم پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو بہت شاندار جلد میں مجلد کر کے اور ہر شخص کے لیے ایک ایک نسخہ اس کے اوپر اتار دے۔ صبح کو بیدار ہوتے تو ہر ایک کے سرانے ایک بہت اچھے جلد میں مجلد نسخہ قرآن کریم کا موجود ہوتا اور کہا جاتا کہ دیکھو یہ کتاب تمہیں دے دی گئی ہے، اس کے اوپر عمل کرو زندگی گزار، بلکہ اس سے اور زیادہ معجزہ ظاہر ہوتا اور لوگوں کے پاس کتاب پہنچ جائے۔ یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بڑی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تنہا کتاب انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اس کتاب کا ایک عملی نمونہ اس کا جو مربی کی شکل میں موجود نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ساتھ میں قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ ہم نے بڑا احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں کا ایک رسول بھیجا. یعنی وہ تو اس کو اعتراض کی بات کہا کہ ہم ہی میں سے آپ کیوں بھیجا جا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں میں کا ایک شخص ہم نے منتخب کیا, اس لیے تاکہ وہ تمہاری نفسیات سے واقف ہو, تمہارے جذبات سے واقف ہو, تمہاری ضروریات سے واقف ہو, اور جس طرح کے حاجتیں تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہیں اسی طریقے سے اس کے دل میں بھی پیدا ہوتی ہیں, تو وہ پھر تمہارے سامنے ایک امیر نمونہ بن کر دکھائے. تو پھر اس وقت تمہیں پتہ لگے گا کہ کتاب پر عمل کرنا ناممکن, یہ ناقابل عمل نہیں ہے بلکہ عمل کے لائق ہے. اس لیے ہم رسول کو بھیجیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 فرائض منصبی اس آیت نے بیان فرمائے. ایک یتلو علیہم آیاتی, کہ یہ اس لیے کہ آیات کو تمہارے سامنے تلاوت ہے, ایک مقصد. دوسرا مقصد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کہ ان کو اس کتاب کی تعلیم دے. اس کو الگ کر کے ذکر کیا تلاوت سے. اور پھر تیسرا لفظ استعمال فرمایا والحکمہ, حکمت کی بھی تعلیم دے. اور چوتھا فرمایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کریں گے, ان کو پاک صاف بنائیں. تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب, کہ کتاب کی تعلیم دیں ان کو. کن کو؟ جن کے اندر آپ کو بھیجا گیا. آپ کو کن کے درمیان بھیجا گیا؟ عربوں کے درمیان. تو کتاب کی تعلیم دینے کا کیا مقصد ہوا؟ کیا ترجمہ پڑھانا؟ اس لیے کہ اگر یہ مقصد ہوتا تعلیم کا کہ صرف ترجمہ سکھا دیں, تو ترجمے کی ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب اور عثمان غنی علی مرتضیٰ کو حاجت نہیں تھی. ان میں سے ہر شخص عربی زبان سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اس کی فصاحت و بلاغت کا شناور, اس لیے ان کو ترجمے کی حاجت نہیں. تو ظاہر ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف ترجمہ سکھا دینا نہیں تھا, بلکہ تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں, اس کے اندر جو اس کے جو احکام ہیں, اس کی تعلیمات ہیں, وہ نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی سکھائیں. ورنہ حضرات صحابہ کرام کو عربی سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی کہ عربی سمجھنے کے لیے وہ الفاظ کا ترجمہ معلوم کرنے کے لیے کسی استاد کی طرف رجوع کریں. چاہتے یہی وجہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے اتقان, اس میں روایت معتبر روایت ہے, نقل کی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ ہم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. 8 سال لگے مجھے سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کرنے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آگے جملہ جو ارشاد فرمایا جس سے اس کی تشریح ہوتی ہے کہ 8 سال کاہے میں لگائے سورہ بقرہ پوری پڑھنے میں. فرمایا فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ وَالْقُرْآنَ جَمِيعًا, ہم نے 3 چیزیں سیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی چیز اس قرآن کو پڑھنے کا طریقہ, یہ ایک مستقل مقصد تھا حضور کے بعثت کا کہ تلاوت کا طریقہ بتائیں. تو تلاوت کا طریقہ سیکھا, کس طرح تلاوت کی جائے. پھر اس قرآن کے اندر جو مضامین اور اس کے اندر جو علوم تھے وہ علوم سیکھے. والعمل, اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کا تفصیلی طریقہ سیکھا. اس طرح ہم نے قرآن پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھ کر اور قرآن کریم کا علم حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, کہ ہم نے آپ کے پاس یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کھول کھول کر لوگوں کو بتا دیں جو احکام ان کے اوپر نازل کیے جائیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پہلے آپ بتا دیں کھول کھول کر, اس کے بعد ایک وسیع میدان ہے لوگوں کے خود اپنے سوچنے کا, تدبر, کہ وہ تدبر کریں اور تفکر کریں, سوچیں اور سوچ کر اس میں سے اور دوہائے نایاب نکالیں. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ آپ ایک نمونہ بن کر دکھائیں. اور اسی لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 2 سلسلے متوازی طور سے ایک ساتھ جاری فرمائے. ایک کتاب اللہ کا سلسلہ
اور ایک رجال اللہ کا، ایک اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے اور اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنے والے، یہ دونوں سلسلے ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمائے ہیں، کتابوں کا، رسولوں کا۔ ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے آدمی تو دین کی فہم میں گڑبڑ واقع ہو جائے۔ اگر کتاب کو اختیار کر لیا، رجال کو چھوڑ دیا، رجال اللہ کو، تو حسبنا کتاب اللہ، ایک فریق ہے جو یہ کہتا ہے کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور طرف جانے کی۔ تو اگر تو کتاب کو اختیار کر لیا، رجال اللہ کو چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں گمراہی۔ اور اگر رجال اللہ کو پکڑ لیا اور کتاب کو چھوڑ دیا تو گمراہی، اس لیے کہ صرف رجال کو اگر پکڑ کر انسان بیٹھ جائے، اس سے شخصیت پرستی اور اس سے شرک کی بنیادیں نکلتی۔ اس لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کا کمبینیشن ہو تو پھر انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ یا پیش لفظ کہہ لیجیے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی، کیونکہ سارا دین صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔ جو کچھ حکم ہے، امر نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ صراط مستقیم کی تفسیر، صراط مستقیم حاصل ہوگی سب کچھ حاصل ہوگی، تو اس لیے خلاصہ ہے۔ لیکن جب سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا یوں کرو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو آگے صراط مستقیم کو مجمل اور مبہم نہیں چھوڑا، اس کی تفسیر کرنے کے لیے دو آیتیں بعد میں آئیں۔ صراط مستقیم کیا ہے جس کی ہدایت مطلوب ہے، اس صراط مستقیم کی تفسیر میں دو آیتیں نازل فرمائی۔ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ صراط القرآن، کیونکہ صراط مستقیم تو خود ہے ہی قرآن، بلکہ اس کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھائیے جن پر آپ نے اپنا انعام فرمایا، اور ان لوگوں کا نہ دکھائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا جو گمراہ ہوئے۔ تو ایجابی اور سلبی دونوں پہلو کو، مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے صراط مستقیم کی تفسیر فرمائی، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اگر صراط مستقیم حاصل کرنا مقصود ہے، اس کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہو، تو محض کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ الذین انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، جب تک کہ ان کا راستہ نہیں دیکھو گے کہ انہوں نے اس دین پر کس طرح عمل کیا، اس وقت تک تمہیں صراط مستقیم حاصل نہیں ہوگی۔ الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر فرما دی سورہ انعام میں، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہے؟ انبیاء نمبر 1، صدیقین جو ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، والشہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، والصالحین اور نیک لوگ۔ یہ 4 کیٹیگریاں خود قرآن نے بتائی۔ تو جب سورہ انعام کی آیت سے سورہ فاتحہ کو ملا کر پڑھیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر نبی چلے، جس پر صدیقین چلے، جس پر شہداء اور صالحین چلے۔ تو قرآن نے یہ ہدایت کی کہ اگر صراط مستقیم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان 4 کیٹیگریوں کے طریقوں کو دیکھو اور اس کو اپنا کر صراط مستقیم حاصل کرو۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صراط مستقیم کے حاصل کرنے کے لیے ایک طرف کتاب کو تھامنا ضروری اور ایک طرف رجال اللہ کو تھامنا ضروری۔ اسی کو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی تھی اور مشہور حدیث ہے، وہ اس میں فرمایا تھا کہ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں کیا؟ کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ تو کتاب اللہ اور سنتی یہ رجال،
کہ وہ نمونہ ہو. اس کو یہ بات اگر ہمارے ذہن نشین ہو جائے کہ در حقیقت دین کی صحیح فہم، دین کی صحیح تعبیر، دین کی صحیح تشریح ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب کتاب اور کتاب کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے تحت کی سنت کے ماتحت یہ شہداء اور صالحین کے طریقہ کار، اس کو جب ساتھ لے کر نہ چلیں گے اس وقت تک دین کی صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا ہے، ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے. نمونے کا حاصل یہی ہے کہ اس کو دیکھتے رہو اور اس کی نقل اتارتے رہو. اب اس کی نقل کیسے اتاری جائے، اس نمونے کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں داخل کیا جائے، تو اس میں جو دو باتیں سمجھنے کی ہیں وہ یہ کہ ایک تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور فعل سے بتا دیا کہ کیا چیز حلال، کیا چیز حرام، کیا چیز جائز، کیا چیز ناجائز، کیا چیز واجب، کیا چیز فرض. ان کی اتباع تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر انسان کے دین کی تکمیل نہیں ہوتی. لیکن دوسری طرف کچھ اعمال اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ نے آداب زندگی بتائے. وہ آداب زندگی زبان سے بھی بتائے ہیں، عمل سے بھی بتائے. ان آداب زندگی کو بھی ایک مسلمان کو اختیار کرنا ضروری ہے. اس معنی میں ضروری ہے کہ جب تک جو ان کو اختیار نہ کرے اس وقت تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر پورا نہیں اٹھا سکتا. ان کو اختیار کرنا بھی اہمیت رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے چونکہ قرآن کریم کی یہ آیت ان کے ذہن نشین تھی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. تو اس لیے حضرات صحابہ کرام جو یقیناً انبیاء علیہ السلام کے بعد اس سے زیادہ مقدس گروہ اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا، انہوں نے اتباع سنت کو اس درجہ اختیار کیا کہ بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا اس انتہا پر بھی انسان پہنچ سکتا ہے نقل اتارنے کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. ان کا واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر مستند روایات سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں. جیسے خطاب کے دوران بعض اوقات لوگ کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں مجمع میں آ کر، تو اسی طرح کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر خطیب کی بات سنے. اگر اس کو سننی ہے تو بیٹھ جائے، نہیں سننی ہے تو چلا جائے. اس کے کھڑے ہونے سے ذہن مشوش ہوتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو کھڑے ہوئے تھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں. تھا ان لوگوں کو جو کھڑے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد کی طرف آ رہے تھے، سڑک پر تھے، مسجد میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے. سڑک کے اوپر کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پڑا کہ بیٹھ جائیے. اس کے بعد یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم آگے بڑھا، وہی سڑک پر بیٹھ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ تم وہاں سڑک پر بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے زبان میں میرے کان میں آپ کا یہ ارشاد پڑا کہ آپ بیٹھ جائیے. تو میرے عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں تھی کہ اس کے بعد ایک قدم بڑھا. عبداللہ بن مسعود وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ یعنی فقہی بصیرت رکھنے والے. لہٰذا وہ اس بات سے بے خبر نہیں تھے کہ یہ خطاب سڑک پر چلتے ہوئے آدمی کو نہیں ہو رہا ہے، یہ خطاب ظاہر ہے کہ اندر کے لوگوں کو ہو رہا ہوگا. لہٰذا وہ ایسے نہیں تھے، نادان نہیں تھے کہ یہ نہ سمجھتے ہو کہ وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں کو خطاب ہے، مجھے جو سڑک پر چل رہا مجھے خطاب نہیں. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں پڑ گئی تو اس کے بعد ایک ہلکا سا احتمال بھی اس بات کا گوارا نہیں تھا کہ اس بات کی خلاف ورزی ہو جائے. سڑک پر یہ ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج
اتباع سنت کے مسئلے کو بہت ہلکا سمجھ لیا اور اس کے اندر اس کی وجہ سے بعض اوقات طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. مجھے یاد آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حدیبیہ پیش آیا. حدیبیہ کے واقعوں سے مسلمان واقعہ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے, کافروں نے روک دیا. تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کریں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ میں اپنے چچرزاد بھائی کے گھر میں قیام فرمایا. آپ کو قیام کرنے کے بعد جب صبح کو سرداران مکہ کے پاس ملاقات کے لیے مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کا جو پاجامہ تھا وہ ٹخنوں سے اونچا تھا, جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ٹخنوں سے نیچا اظہار کا حصہ ہو مردوں کے لیے وہ دوزخ میں جائے گا. تو آپ اسے منع فرمائیں. تو نہ صرف یہ کہ اونچا تھا بلکہ اتنا تو حدیث میں ہے کہ ٹخنوں سے اونچا رکھنا چاہیے, ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے کسی مسلمان مرد کے. دوسری طرف خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صرف ٹخنے صرف کھلے نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ نصف ساق تک یعنی آدھی پنڈلی تک آپ کا جو عام طور سے آپ تہبند جو وطن فرماتے تھے تو وہ نصف ساق تک ہوتا تھا یعنی نصف پنڈلی تک. تو اسی لیے یہ کہا ہے کہ ٹخنے کھلے رہنا تو ضروری ہے اور اگر اوپر ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تو وہ افضل ہے اور زیادہ موجب ثواب ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا جو اظہار ہے وہ نصف ساق تک رکھا ہوا ہے, نصف پنڈلی تک. دوسری طرف سرداران مکہ کے یہاں عادت یہ تھی کہ جتنا کپڑا نیچے لٹکا ہوا ہو اتنا ہی وہ موجب فخر اور موجب مباحات ہوتا تھا. مجھے یاد آیا ایک عربی شاعر جاہلیت کا ایک شاعر ہے, وہ اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مسقبحت اربعا خط میزری, یعنی اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جب صبح کے وقت شراب کے 4 جام چڑھا کر باہر نکلتا ہوں تو میرا اظہار زمین پر لکیریں بناتا ہوا چلتا ہے. یعنی وہ اپنی تعریف میں اپنے فخر کے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ 4 جام شراب کے چڑھا کر نکلتا ہوں تو زمین پر وہ لکیریں بناتا ہے. تو یہ ان کی ایک عام عادت تھی کہ جو جتنا بڑا سردار ہے, جتنا بڑا صاحب منصب ہے, اتنا ہی اس کا اظہار نیچے لٹک رہا ہے. تو عثمان غنی جب جانے لگے تو چچرزاد بھائی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ یہ جا رہے ہیں اور آپ کا اظہار جو ہے یہ آدھی ساق تک ہے تو آپ کو دیکھ کر یہ لوگ حقیر سمجھیں گے اور یہ سرداران مکہ ہیں یہ تو بڑا نیچے تک لٹکاتے ہیں تو آپ کو دیکھیں گے تو آپ سے حقارت کا معاملہ کریں گے, حقارت آمیز معاملہ کریں گے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آج ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, غیر لوگ ہیں, تو کم از کم آج میرا نیچا کر لیجیے تاکہ آپ کا یہ استقبال ایک باوقار انداز میں کر سکیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب سن کر حضرت عثمان مسکرائے اور فرمایا کہ لا ہاکذا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو اس سے نیچے اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اسی طرح ہوتا ہے. تو آگے یہ مجھے حقیر سمجھے یا ذلیل سمجھے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اختیار کرتا ہوا جاؤں گا, اس کے بعد یہ جانے ان کا کام ہے. وہی سمجھتے ہیں حقیر سمجھے سمجھا گیا. حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اس طرح گزاری, روم کی تہذیبوں سے ٹکرائے, ایران کی تہذیبوں سے ٹکرائے, ایسی تہذیبیں سامنے آئیں کہ جو آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی. لیکن حضرات صاحب کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بڑی سنتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن یہ جن کو ہم چھوٹی سنتیں کہتے ہیں, ان چھوٹی سنتوں کے اوپر بھی اس طریقے سے عمل کر کے دکھایا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے ٹخنوں سے اونچا کر کے آدھی پنڈلی کر کے چلے گئے, کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ تحقیر کی نظر ڈال سکے. اس حالت میں دنیا سے عزت کا لوہا بنوایا, تو روم اور ایران کی عظیم الشان تہذیبوں سے ٹکرائے
اور ان کا مقابلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کروایا. آج ہم لوگ مجھے یہ واقعہ سے یاد آتا ہے کہ ہم سب اس میں داخل ہیں, کوئی شاید مستثنا نہ ہو, کہ ہم دوسری تہذیبوں سے مقابلے کے دوران یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کر لیا سنت کی اتباع کا, تو دوسرے لوگ ہمارا کیا مذاق اڑائیں گے, کیا کریں. ایک اور واقعہ یاد آ گیا, حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ, اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب ایران کے اوپر مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ مسلمانوں کی طرف سے ایلچی بن کر گئے تھے کسرا کے دربار میں, ایلچی بن کر کسرا سے مذاکرات کے. تو جب وہاں پر پہنچے تو کچھ کسرا نے کھانے پینے کا سامان تواضع کے طور پر سامنے رکھا, تو یہ بیٹھ گئے, انہوں نے کھانا شروع کیا. کھاتے ہوئے ہاتھ سے نوالا زمین پر گر گیا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نوالا زمین پر گر جائے تو اس کو بیکار کر کے مت چھوڑو, بلکہ اس کو اگر صاف کر سکتے ہو تو صاف کر کے کھا لو, اور اگر صاف کرنا ممکن نہیں ہے تو کسی جانور کو کھلا دو, لیکن اس کو بیکار, اللہ کا رزق ہے, اس کی بے عزتی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. تو کس طرح کے اس دربار میں بیٹھے ہوئے وہ نوالا ہاتھ سے نیچے گرا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر نیچے تو اٹھانا چاہا. برابر میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ڈونڈی ماری اور کہا کہ یہ موقع نہیں, کس طرح کا دربار ہے اور اس میں اگر وہ آپ اس طرح اٹھا کر کھائیں گے تو اس کا تاثر ان لوگوں کے ذہنوں پر یہ ہوگا کہ یہ لوگ بڑے نادیدہ قسم کے لوگ ہیں کہ ایک ذرا سے لقمے کی خاطر زمین سے اٹھا کر کھا رہے ہیں, تو اس لیے آپ اس وقت اس کام کو رہنے دیجیے. تو جواب دیا ہے تو صاحب نے رضی اللہ عنہ نے ان سے جو روک رہے تھے کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقى, کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں نہیں سوچ سکتا. اٹھا کے کھایا. اور اب آپ اندازہ کر لیجیے کہ عزت انہوں نے کرائی اپنی اسرا اور کیفر سے, یا ہم لوگوں نے کرائی کہ دوسروں کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, سر سے لے کر پاؤں ہر چیز چھوڑ, اور اس کے باوجود روز پٹائی ہوتی, وہی قوم جس کی نقل اتار کر, جس کی تہذیب کو اختیار کر کے, جس کی تکلیف کر کے ہم چاہ رہے تھے کہ عزت حاصل ہو, وہی قوم روز پٹائی جائے اور اس کے ذریعے بجائے عزت سے ذلت حاصل ہو. ہمارے ایک مشہور شاعر تھے اسد ملتانی مرحوم, پاکستان میں بڑے اچھے شاعر تھے, انہوں نے بڑا اچھے ایک غزل کہی ہے, اس کے 2 شعر مجھے بڑے پسند آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے, ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے. اب تک تمہارے دل میں یہ خوف ہے کہ فلاں ہنس دے گا, کبھی امریکہ ہنس دے گا, کبھی روس ہنس دے گا, کبھی فلاں قوم ہنس دے گی. جب تک اس کے مذاق اڑانے کا خوف تمہارے دل و دماغ پر طاری ہے, اس وقت تک زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے. جس ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کے اوپر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے تو پھر یہ سر اٹھے گا, اور جب تک اس آستانے پر نہ جھکے تو کتنا ہی بلند کرنے کی کوشش کر لو وہ نہیں چاہیے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا, ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. وہ نمونہ یہ نہیں ہے کہ وہ نمونہ صرف چند باتوں کے حد تک محدود, سر سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نمونہ, آپ کی ہر ادا نمونہ, آپ کی ہر نشست و برخاست نمونہ. اس میں پک اینڈ چوز کا مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب یہ تو ہمیں اچھی لگتی ہے لہذا یہ قابل اتباع ہے, یہ بات اچھی نہیں لگتی لہذا قابل اتباع نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قابل اتباع. لہذا 2 باتیں اس ساری گفتگو سے حاصل ہوئی. پہلی بات یہ کہ دین کی صحیح فہم,
کتاب اللہ کی صحیح سمجھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نور کے بغیر اور رجال اللہ کی تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع یہ ہر مسلمان کے لیے پوری زندگی کے ہر مسئلے کے اندر یہ بنیادی اس کی فلاح کی شرط ہے، اور اس میں جتنا بھی انسان آگے بڑھ سکے اتنا اس کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ اتباع سنت سے روز بروز دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے قریب لائے۔ جب تک اس کے قریب نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ تو میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ آج کے دور میں خاص طور پر بسا اوقات یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جن کے بارے میں ابھی ذکر میں نے کیا ان کی اہمیت اور وقت دلوں کے اندر نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ غیر اہم ہے، ہر سنت اہم۔ لیکن ساتھ ہی دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ان سنتوں کے علاوہ اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے وہ آپ کے اخلاق ہے، آپ کے آداب ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کے معاملات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چند ظاہری چیزوں کو اپنا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آداب کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے کبھی کسی شخص سے کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے کبھی کسی شخص کے ساتھ غصے کا معاملہ نہیں فرمایا، کسی سے دل آزاری کا معاملہ نہیں فرمایا، سوائے جہاد کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سوائے جہاد کے آپ نے کبھی کسی شخص پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو کوئی ملتا آپ اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آیا تو آپ اس وقت تک اس سے اعراض نہیں فرما دیتے جب تک کہ وہ خود وہاں سے چلا نہ جائے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر گھر کا کام خود کر لیتے تھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کسی شخص کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھتے تو اپنے ہاتھ سے اس کی تکلیف کو ازالہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا سنتیں صرف یہ میں نے جو چند مثالیں دی ہیں یعنی لباس کی اور وہ اس کی حد تک محدود نہیں ہے، سنتوں کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اس کے لیے ایک مسلمان کے پاس بہترین لائحہ عمل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی پر مشتمل کوئی بھی کتاب، اور میں کتاب کا حوالہ دے سکتا ہوں جو حال میں ہی مرتب ہوئی ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے زندگی گزارنے کی ساری سنتوں کو یکجا جمع کر دیا یادداشت کے لیے۔ وہ مختصر کتاب ہے، آسانی کے ساتھ آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے اور اس کو اپنا سکتا ہے۔ لائحہ عمل ہمارے سامنے کھلا ہوا یہ ہے کہ اس کو پڑھتے جائیں، اپنا جائزہ لیتے جائیں اور اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے جائیں کہ یہ چیز کون سی چیز مجھے حاصل ہے، کون سی چیز حاصل نہیں ہے۔ جس چیز سنت پر میں عمل کرتا ہوں، کس پر عمل نہیں کرتا، جس پر عمل نہیں کرتا اس میں کتنی ایسی ہے کہ جو غفلت کی وجہ سے نہیں کرتا، کتنی ایسی ہے جو مجبوری کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اگر کسی میں مجبوری ہے تو اس مجبوری کو دور کرنے کی کوشش میں آدمی لگ جائے، لیکن جو بے شمار سنتیں ایسی ملیں گی کہ جس کے اندر محض غفلت کو اور جیسا لگا نے فرمایا ہے کہ ہر سنت کی اتباع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کا نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی سنت پر عمل کرے گا انسان اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ تو اس مختصر وقت میں یہی دو گزارشیں کرنی تھیں، اور مقصود در حقیقت میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میں مخاطبین سے زیادہ خود اپنے آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور سب حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ دین کی صحیح فہم بھی حاصل ہو اور اس پر صحیح عمل کرنے کا صحیح طریقہ اور اتباع سنت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaat@dgcom.net.pk. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.